پانی پر تیرنا اتنی ہی پرانی بات ہے جتنی انسان کی تاریخ۔ قدیم زمانے میں لوگوں نے جب کسی درخت کے تنے کو دریا میں بہتے دیکھا ہوگا تو انہوں نے معلوم کر لیا ہوگا کہ لکڑی پانی میں تیر سکتی ہے۔ اس زمانے کے لوگ درختوں کے انہی تنوں پر سوار ہو کر دریاؤں کو عبور کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی لکڑیوں کو ملا کر ایک بڑا تختہ بنا لیا جس پر کئی آدمی بیٹھ سکتے تھے، اور سامان کو بھی اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا۔ جلد ہی انسان کی ضرورت نے اسے محسوس کرا دیا کہ یہ طریقہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب اس نے تختوں کو ملا کر کھوکھلی لکڑی کی صورت میں ناؤ یا کشتی بنائی جس میں 4 یا 6 آدمی بیٹھ کر سفر کرنے لگے۔ بادبان کا استعمال بھی اسی زمانے میں شروع ہوا۔ اس وقت تک ناؤ صرف دریا کے بہاؤ پر چلتی تھی۔ بادبان کی ایجاد سے اسے مختلف سمت میں بھی چلایا جانے لگا۔ انسان نے جب دریاؤں اور جھیلوں کو عبور کر لیا تو باہمت ملاحوں نے سمندر کے کنارے کچھ دور تک ناؤ چلائی۔ یورپ سے برصغیر پاک و ہند کا خشکی کا راستہ اسلامی ملکوں سے ہو کر گزرتا تھا، اور ان راستوں سے جو مال یہاں تک آتا تھا اسلامی ممالک اس پر ٹیکس لیتے تھے، جس کے باعث اشیاء ہندوستان پہنچ کر گراں قیمت پر فروخت ہوتی تھیں۔ لہٰذا یورپ کے لوگوں نے ایسے بحری راستے تلاش کیے جن کے ذریعے وہ ہندوستان کا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے کر سکیں۔ انہوں نے بحری جہاز بنائے اور ملاحوں نے بحری سفر کر کے نئے راستے اور نئے ملک ڈھونڈ نکالے۔ حقیقت میں یورپ کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ بحری سفر تھا۔ تھوڑی مدت بعد بحری جہازوں کے ذریعے تجارت اور سفر ہونے لگے۔ سمندری چٹانوں سے محفوظ رہنے کے لیے جگہ جگہ روشنی کے مینار بنائے گئے۔ سمتوں سے واقفیت کے لیے قطب نما سے کام لیا جانے لگا جس کی سوئی کا رخ ہمیشہ شمال کی طرف رہتا۔ بادبانی جہازوں کی یہ دقت تھی کہ وہ ہوا کے مخالف نہیں چلائے جا سکتے تھے۔ معمولی طوفان سے ان کے غرق ہونے کا ڈر رہتا تھا۔ کشتی کو بھاپ سے چلانے کی پہلی کوشش فرانسیسی موجد ڈینس پاپن اور انگریز موجد تھامس نیوکومن نے کی۔ 1785 میں مارکویس ڈی جافرے جو فرانس کا رہنے والا تھا دخانی کشتی بنانے میں کامیاب ہوا۔ 1999 میں انگلستان میں سیمی نیگٹن ٹیلر اور ملر 3 اشخاص نے مل کر دخانی یعنی بھاپ سے چلنے والی کشتیاں بنانے کے تجربے کیے۔ امریکی باشندے رابرٹ فلٹن نے 1807 میں بھاپ سے چلنے والا بحری جہاز بنایا۔ اس جہاز نے اپنا پہلا سفر دریائے ہڈسن میں نیو یارک سے البانی تک 4.5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طے کیا۔ آہستہ آہستہ جہاز سازی کی صنعت میں ترقی ہوتی گئی اور یورپ کے ملکوں میں بھی دخانی جہاز بننے لگے۔ جس دخانی جہاز نے سب سے پہلے 1838 عیسوی میں اوقیانوس کو عبور کیا اس کا نام سیرس تھا۔ اس میں بادبان بھی لگائے گئے تھے تاکہ ایندھن کا کم خرچ ہو۔ 1811 میں انگلستان کا جہاز گریٹ برٹن سمندر میں اتر گیا۔ اس کے انجن بہت طاقتور تھے اور اس میں کافی سامان لادا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد جہاز سازی میں نئی تحقیقات کی گئیں اور تھوڑے عرصے بعد بحری سفر آرام دہ اور محفوظ ہو گیا۔ بحری جہازوں نے طوفان پر اگرچہ فتح پا لی تھی تاہم ان کے ڈوب جانے کا برابر اندیشہ رہتا تھا۔ آخر کار ایک انگریز لیونل لیوکن نے ایک لائف بوٹ بنائی۔ آہستہ آہستہ اس کو بہتر بنایا اور اس کی خامیوں کو دور کیا۔ اب حادثات کے وقت لیوکن کی لائف بوٹ 25 آدمیوں کو سمندر سے صحیح سلامت نکال لانے لگی۔ ہر جہاز میں متعدد لائف بوٹس اور لائف بیلٹس ہوتی۔ حادثے کی صورت میں مین جہاز کا عملہ لائف بیلٹ باندھ لیتے ہیں اور لائف بوٹ سمندر میں ڈال دی جاتی ہیں اور مسافران ان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی لائف بوٹ سمندر میں تباہ ہو جائے تو لائف بیلٹ سے لوگ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ یہ پٹیاں انسان کو پانی میں ڈوبنے سے بچاتی ہیں۔ جب تیل سے چلنے والے انجن ایجاد ہوئے تو بحری جہازوں میں بھی یہ انجن لگا دیے گئے جن سے ان کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔
موجودہ زمانے میں زیادہ تر بحری جہاز ڈیزل سے چلتے ہیں۔ مسافر بحری جہازوں کو ایٹمی طاقت سے چلانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ خطرناک تھا اس لیے ترک کر دیا گیا۔ البتہ امریکہ اور روس نے ایٹمی طاقت سے چلنے والی آبی آبدوزیں بنا لیں۔ امید کرتے ہیں ہمارے معزز سامعین کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔